بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے ہمیں جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے جو ہمیں دین عطا فرمایا، وہ جامع دین اسلام کے اندر تمام مسائل اور تمام معاملات تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ایمان اور اعتقادیات کا مسئلہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تمام ارکان اسلام میں سے ایمان ہے، اور ایمان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ باعث تخلیق آدم ہے اور محسن اعظم ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر اور اس پوری کائنات کا محسن بنا کر مبعوث فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام اور آپ کی تعظیم و توقیر یہ دین کی روح ہے، دین کی بنیاد ہے اور ایمان کی جان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شان اور عظمت کو بیان کیا، آپ کی شان رسالت اور آپ کی شان شاہدیت، آپ کا حاضر و ناظر ہونا اور آپ کا مبشر اور نذیر ہونا۔ ان شانوں کو بیان فرمایا کہ ہم نے یہ شانیں دے کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان کے بعد، اللہ کی ذات کے ایمان کے بعد عام طور پہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عمل کی بات ہوتی، لیکن اس مقام پہ اللہ رب العزت نے عمل کی بات بعد میں کی ہے، اور ایمان اور عمل کے درمیان تعظیم و توقیر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو رکھ کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ بغیر حضور کی محبت اور توقیر کے نہ ایمان کی کوئی حیثیت ہے، نہ عمل کی کوئی حیثیت ہے۔ عمل ایمان کے بغیر معتبر نہیں، اور ایمان وہ کیسے ہے، ایمان کی جان کیا ہے؟ فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، اور انتہا درجے کی عزت جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کی کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا واضح ارشاد فرمایا گیا، لہذا آپ کی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور اسلامی اور ملکی قانون کی روح سے وہ واجب القتل ہے۔ یہ گستاخی صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو، یہ بھی قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں فرمایا گیا، لا تقولوا رائنا، تو بس یعنی تھوڑا سا اس میں لفظ بدل کر وہ رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے، تو مفہوم اگرچہ اس کے کئی معنی ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ ایک معنی اس میں گستاخی کا بھی پایا جاتا تھا، تو یہاں سے علماء کرام نے اصرات کیے کہ توہین جو ہے وہ ادنا درجے کی بھی ہو، اس میں گستاخی جو ہے وہ صراحتاً ہو، کنایتاً ہو، ہر حال میں، اور وہ گستاخی کرنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں وہ غیر معصوم الدم ہو جاتا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے اندر علماء ربانیین نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور ہمیشہ گستاخ رسول کو مباح الدم اور واجب القتل قرار دیا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ آج بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی خاطر مسلمان اپنی نقد جان پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اپنے سر کٹانے کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، سارے جامع صفات اور سارے کمالات کے جامع اور مرکز بنا کر حضور کی ذات کو مبعوث فرمایا، اور اس شاک کے دل میں حضور کی عظمت اور توقیر کا یہ عالم ہے۔ یہ تو ایک جان ہے، حضور کے نام پر اگر
ہزاروں جانیں ہوں تو ہم ایک ایک جان جو ہے وہ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کروں تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں یہی سبق دیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، جو دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اشاق کا تو یہی طرز عمل رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر غازی علم الدین شہید نے جو کردار ادا کیا، آج پھر سے اس کردار کو غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے یہ کردار ادا کر کے ایک گستاخ رسول کو، جس نے اپنے طرز عمل سے اور اپنے بیانات سے اور اپنے انداز سے دین کی تضحیق کی، اور آج کل یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے کہ اسلام کو برا بھلا کہنے کے لیے علماء کی آڑ میں اسلام کی تضحیق کی جاتی ہے، اور جس نے کھلم کھلا ایک گستاخی کرنے والی اس ملونہ عورت کی، اس کی حمایت میں جا کر تمام عدالت کے ضوابط کو اور عدالت کے فیصلے کے باوجود جا کر اس حکم کا مذاق اڑایا اور پریس کانفرنس کی، اور اس قانون کو کالا قانون کا قرار دیا، اور اس کے اہل خانہ کے بیان کے مطابق وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جو متفقہ آئینی اور قانونی تقاضا ہے، اس کو بھی وہ بدلنا چاہتا تھا، تبدیل کرانا چاہتا تھا، اور اس کا اپنا کردار جو تھا وہ بھی اس کے بیٹے کی جو اس نے کتاب کے اندر لکھا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کتنا اس کا دین کے ساتھ مذاق اڑاتا تھا شاعر اسلام کا۔ تو ایسا بدبخت، ایسے ملعون شخص کو فنا فی النار کرنا، یہ کارنامہ انجام دے کر غازی ممتاز حسین قادری نے پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر سے غازی علم الدین کے کردار کو زندہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور بلکہ جج نے بھی اپنے فیصلے کے اندر یہ بات کہہ کر کہ اسلامی روح سے تو یہ آپ کا کام جائز تھا، تو گویا کہ اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ تصریح ہے کہ کوئی بھی جو اسلام کے متضاد کوئی قانون ہو تو وہ قانون تبدیل کیے جانے کے قابل ہے، اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلام کے قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب جج یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اسلامی روح سے یہ کام صحیح ہے، تو پھر عدالت کو اپنے کہہ کی لاج رکھتے ہوئے غازی علم الدین شہید کا کردار ادا کرنے والے غازی ممتاز حسین قادری کو رہا کریں باعزت طور پر، اور ان کو بلکہ بجائے اس کے کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو تمغہ دینا چاہیے کہ انہوں نے امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ آج تو یہ استثناء کی بات چل رہی ہے، قانون کی روح سے، ملکی قانون کی روح سے صدر اور گورنر جو ہیں ان کو یہ استثناء حاصل ہے، حالانکہ یہ بھی غیر اسلامی قانون ہے، کوئی شخص بھی عدالت سے ماورا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس ملکی قانون کے اندر یہ استثناء حاصل ہے کہ اس کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے اب کہاں جائیں لوگ، وہ گستاخی کرتا رہے، وہ دندناتا پھرتا رہے، دین اور دینی شاعر کا مذاق اڑاتا رہے، اور اس قانون کو ناموس رسالت کے قانون 295 کو وہ کالا قانون قرار دے۔ تو ایسے وقت میں جب عدالتیں بے بس ہیں اور قانون اور انصاف مہیا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا فیصلہ ایک مجاہد ہی کر سکتا ہے، جو غازی ممتاز حسین قادری نے سر انجام دیا کارنامہ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں، اور غازی کے اس اقدام کی تحسین کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں استقامت عطا فرمائے اور باعزت رہائی عطا فرمائے۔ جمہور علماء کا اور جو غیور علماء ہیں اور جن کے جن کے دل کے اندر دین کا ذرا بھی محبت کی رمق موجود ہے، اس سے یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے قانون کے خلاف کوئی بات کرے اور کسی ایسے شخص کی حق میں بات کرے جو دین کا مذاق اڑائے اور اس قانون کا مذاق اڑائے۔ جمہور علماء کرام جو ہیں الحمدللہ ان کا موقف جو ہے وہ برحق ہے، اور وہ یہی موقف ہے کہ یہ سلمان تاثیر نے جو کچھ کیا ہے یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور غازی ممتاز حسین کا جو کام ہے یہ دین شریعت کی روح کے عین مطابق ہے۔ نوجوان نسل کے لیے بھی یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے غیروں کی کہ وہ اس شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے دل میں اور امت کے دل میں
حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اس وقت تک ان پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کو یہ چاہیے اور سب کو چاہیے کہ فرض ہے کہ وہ اس شمع کو اور اس لو کو بجھنے نہ دیں، بلکہ اس کو اور تیز کریں۔ اور ہمارا تو ایمان یہ ہے بقول مولانا ظفر علی خان، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہی پیغام ہے ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھے۔